ولو طغى، اور اگر تو دیکھے، اذ المجرمون، اس وقت کو کہ جب مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور شرمندہ اور نادم ہوں گے، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، یعنی جو سنا تھا اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، فارجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار تو ہمیں واپس بھیج دے تو ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہت ہی پیارا درس ہے کہ آج انسان گناہ کرتے وقت یہی خیال کرتا ہے کہ میں کل نیک بن جاؤں گا، اور پھر جب وہ کل آتی ہے یعنی موت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ ندامت کے آنسو بہائے گا، مگر اس وقت کے ندامت کے آنسو قبول نہ ہوں گے۔ تو کافر ہو، مشرک ہو کہ گناہ گار ہو، ہر ایک کو اسی زندگی کے اندر نیک اعمال اختیار کرنے ہیں اور رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ سستی اور غفلت کے بعد صرف افسوس کرنا باقی رہ جائے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہر جان کو ہدایت یافتہ کر دیتے۔ انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہی پیدا نہ کی جاتی کہ وہ اپنی عقل استعمال کر سکے، انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی گئیں کہ عقل کو استعمال کرے۔ دو راستے دیے گئے اور اس میں سے کون سا راستہ وہ منتخب کرتا ہے یہ اسے اختیار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو یہ اختیار نہ دیتے، ہر ایک سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہوتا، مگر اس وقت پھر جنت کی بہاریں جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتی ہیں، اور یہ دنیا جو دار الامتحان ہے، پھر یہ دنیا دار الامتحان نہ رہتا۔ ولیکن حق القول منی، ہاں لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو گیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے کہا ضرور بضرور میں تمام جنات سے اور تمام انسانوں سے جو گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو وہ قول ثابت ہوا اور یہ جہنم والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی راہیں عطا فرمائیں، لوگ جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر سارے دنیا کے لوگ جہنمی ہو جائیں تو رب العالمین سب کو جہنم میں ڈالنے پر قادر ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا سارے ہی یہ گناہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی فطرت ہے کہ جب اکثریت گناہ کر رہی ہو تو وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو سارے کرتے۔ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، اکثریت اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی، اکثریت جھوٹ بولتی ہے، تو اکثریت کے برے اعمال کی وجہ سے یہ کوئی جائز نہیں ہوگا۔ آج کافروں کی اکثریت ہے، پھر بھی کفر جہنم میں لے جانے والا ہی کام ہے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس تم چکھو اس کا عذاب کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہیں اس کی پرواہ نہ رہی۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اپنے عذاب میں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور تم ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو گے اس وجہ سے کہ تم برے کام کیا کرتے تھے، ایمان پر تمہارا خاتمہ نہ ہوا، اور جب تم کافر مرے ہو لہذا تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب آیت سجدہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، مومن تو وہی ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں خروا سجدا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ اپنے رب کی حمد تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ آیتیں سن کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دوسری مراد دل کا سجدہ بھی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور وہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں۔ ان نیک بندوں کا ذکر ہے، ہماری راتیں تو غفلت میں گزرتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ نیند کو چھوڑ کر رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا اس مال سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھنا اور خوب اللہ کی بارگاہ میں رونا، دعائیں کرنا، نماز پڑھنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ بسا اوقات انسان کی بخشش کا یہی ذریعہ بنتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس کام میں رکھی گئی ہے، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس کام میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی وہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اسے جنت میں لے جائے گی، کون سی نیکی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی۔ لہذا کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، کیا معلوم اسی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی گناہ پر ناراض ہو جائے۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی جنت میں انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ افمن کان مؤمنا، کیا جو مومن ہو، کمن کان فاسقا، وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے۔ فاسق یعنی گناہگار، مومن سے یہاں مراد ہے مسلمان بھی ہو اور نیکوکار ہو، تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ اور گناہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوون، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم نے تو برابر سمجھا کہ گناہ کو کوئی چیز ہی نہ سمجھا۔ اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأوى، پس ان کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں انہیں رہنا ہے۔ نزلا بما كانوا يعملون،
یہ جو اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال جن لوگوں نے گناہ کیے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر ایمان برباد ہو گیا گناہوں کے سبب تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس جہنم سے باہر نکلیں، اعیدوا فیہا، وہ اس جہنم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. مومن مسلمان جہنم کے عذاب کو جھٹلا نہیں سکتے، مگر کبھی کبھی انسان نادانی کرتا ہے اور مذاق میں کفریات تک بک دیتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، اور اسی عالم میں اگر دنیا سے جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مثلا بعض لوگوں کو جب ڈرایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے جہنم میں جانے میں تو بڑے مزے آئیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سارے یہ فلمی ایکٹر اور یہ سارے گناہگار ان کے وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، ہم بھی وہاں ہوں گے. تو وہ دل سے یہ بات نہیں کہتے، یہ زبان سے صرف مذاقن کہتے ہیں. تو زبان سے یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا ہے. اگر ایسا آج تک کہا ہو تو سچی پکی توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں. اسی طرح بعض لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر انہیں یہ کہا جائے یہ اعمال کریں جنت ملے گی، تو جنت کو کیا کریں گے لے کر؟ اس کی شیب بھی ہزاروں سال پرانے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی حوریں جو ہیں ہزاروں سال سے پیدا ہو گئی ہیں، ایسی ہزاروں سال پرانی حوروں کو کیا کریں گے؟ تو یہ بھی کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی جنت کا مذاق اڑانا ہے، چاہے وہ دل سے نہ کہہ رہا ہو، زبان سے اس طرح کی باتیں کہے تو یہ کلمہ کفر ہے. تو نہ تو جنت کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ جہنم کا، نہ فرشتوں کا، نہ انبیاء کا، نہ کتابوں کا. اسی طرح شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، یہ بھی کفر ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور بضرور ہم انہیں دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں. یعنی جو گناہگار ہیں ان پر دنیا میں مصیبتیں آئیں گی تاکہ انہیں ہدایت ملے. عقل مند لوگ ان مصیبتوں میں اللہ کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں، ثم پھر اعرض عنها، اس نے ان آیتوں سے اعراض کر لیا، روگردانی کی، ان پر غور نہ کیا. انا من المجرمین منتقمون، بے شک مجرموں گناہ گاروں سے ہم انتقام لیں گے. رب العالمین جب بدلہ لے گا تو کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے. جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اور اعمال سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تو دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کو کہ جب مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں